طویلا صلوات پر محمد۔ نعرہ تکبیر۔ پھر بھی خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، بلند سے بلند تر کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے کل دشمنوں پہ لعنت، اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام فالتحیۃ الاکرام علی سید معصم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ طائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لمن سبق فاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی الزہراء محمد، وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ المنتظر، امام زماننا روحی و ارواحنا الفداء، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، وبعد یوم الدین، اما بعد، فقد قال فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، احباب اہل بیت، سب سے پہلے میں تمام چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے ہر لحاظ میں اعلیٰ ہے، علم میں بھی، فضل میں بھی، ہر حوالے سے اعلیٰ ہے۔ میری مجلس جامعۃ المصطفیٰ واحد اشتیاق میں پہلی ہے، اور ویسے بھی مقتدی کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ بالخص از حاجہ بے بخشا معذرت میں خام کے بندے جسارت میں کروں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا، یہدونا بِأَمْرِنَا، اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر کار خیر کرنے کی وحی کی، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہی ہمارے نیک بندے ہیں۔ یہ آیہ کا ظاہری ترجمہ ہے، جو اس آیت میں اللہ رب العزت امام کی چند صفات بیان کر رہا ہے، جس میں سے پہلی صفت جو اللہ نے بیان کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وجعلنا ائمہ، ہم ہی امام بناتے ہیں۔ یہاں پہ رک کے فیصلہ کر لیتے ہیں، امام نہ سلیکشن سے، امام نہ الیکشن سے، امام نہ شورا سے، امام نہ تنظیم سے، امام اللہ کی امر سے ہی بنتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، یعنی امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ وَيَحْتُونَا بِأَمْرِنَا، اگر کوئی کہیں پر امام بنا ہی لے، دوسری صفت اس امام میں داخل نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے امام بنائے ہیں، لیکن جو دوسری صفت اللہ بیان کر رہا ہے وَيَحْتُونَا بِأَمْرِنَا، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ امام ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ اگر کوئی پیدا ہو بھی جائے امام، شورا سے، ووٹنگ سے، کسی بھی ذریعے سے امام بنا لیا جائے تو دوسری صفت کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے امر سے ہدایت کرے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اللہ فرماتا ہے اس پر وحی الہامی ہوتی ہے کار خیر کرنے کی۔ آگے فرماتے ہیں یہدونا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، امام نماز پڑھتا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ امام کا کام فقط نماز پڑھنا نہیں، اقامہ نماز کا سبب بنتا ہے۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام ہی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ مفسرین نے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مفسرین نے اس یعبدون سے یعرفون تعریف کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس یعبدون سے مراد یعرفون ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے دنیا میں جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میں اللہ کو پہچانے، اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ جو امام ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ امام ہی وہ ہے جس کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لوگوں نے شورا کے ذریعے سے کسی نہ کسی نے ذریعے سے امام تو بنا لیا، لیکن سلسلہ ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ ہدایت تقریباً 25 سال تک رکا رہا۔ ظاہری ہدایت، وگرنہ سرکار امیر المومنین تو اپنا کام کرتے رہے، ظاہری خلافت، ظاہری سلسلہ ہدایت رک گیا۔ ایک وقت آیا جب صاحب منبر سلومی وارث علم آدم الہ خاتم صفات عالیہ کا مظہر علی گھر میں تھا۔ 25 سے 30 ہزار کا مجمع دروازہ علی پہ آ گیا۔ لوگوں نے کہا بلکہ خلافت آ گئی علی کے پاس، یبن ابی طالب میں در در کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک گئی ہوں، آئیے علی مجھے سہارا دیجیے۔ علی نے سب تبرکات کا صندوق کھولا۔ علی ابن ابی طالب نے دستار پیغمبر کو سر پر لیا۔ علی ابن ابی طالب نے پیراہن پیغمبر کو زیب تن کیا۔ علی ابن ابی طالب نے نالین پیغمبر عصائے پیغمبر کو زیب تن کیا۔ علی ابن ابی طالب مسجد نبوی کی طرف چلے۔ ادھر آئیے، مسجد نبوی تھی، ایک اس کا منبر تھا، اس کے 4 پلے تھے، اس کی 4 سیڑھیاں تھی، اس کے 4 سٹیپ تھے۔ سب سے اوپر والے میں، سب سے پہلے والے میں کائنات کی کلی رحمت جناب محمد مصطفیٰ رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ جب پہلے خلیفے کا دور آیا تو اس نے احترام پیغمبر میں اس سے نیچے والی سیڑھی میں، یعنی اس سے پہلے والا جو سیڑھی تھی اس پہ وہ رونق افروز ہوا۔
اس کے بعد پھر دوسرے کی حکومت آئی، دوسرے کی خلافت میں دوسرا خلیفہ، پھر اس کے احترام میں، پہلے کے احترام میں وہ دوسری پہ بیٹھا۔ جب تیسرے کا دور آیا، تیسرے نے دوسرے کے احترام میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ 4 پلے تھے، پلے ہو گئے تمام، 25 سے 35 ہزار کا مجمع اب حیران ہے، دیکھ رہا ہے علی آ رہے ہیں، علی بیٹھے گے کہاں؟ ادھر علی ایسے چلے جیسے بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے اپنی جاگیر میں چلتا ہے۔ علی مسجد نبوی میں آئے، علی نے سب سے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، علی نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا۔ علی وہاں آ کر بیٹھے جہاں محمد بیٹھا۔ علی وہاں آئے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے۔ سرکار علی ابن ابی طالب نے بیٹھ کے جو پہلا کلمہ کہا، علی فرماتے الحمدللہ علی احسانہ وجعل الحق علی مقامہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق کو اس کے مقام پہ بٹھا دیا۔ علی فرماتے حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق کو اس کے مقام پہ بٹھا دیا۔ صحابی اٹھا، مومن خوش ہو گئے۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا 25 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے محمد مصطفیٰ کے لہجے میں خطبہ نہیں سنا۔ مولا دل ہے محمد مصطفیٰ کے لہجے میں خطبہ سنائیے۔ علی ابن ابی طالب نے خطبے کا آغاز کیا۔ مولا فرماتے الحمدللہ الذی خلق خلقا من الہوا، عقلہم من الہوا، شربہم من الہوا، ارضہم من الہوا، نومہم من الہوا، حتی اوانیہم من الہوا۔ علی فرماتے ہیں اللہ کی حمد ہے جس نے ہوا میں ایک مخلوق خلق کی ہے، جو رہتی ہوا میں، جو کھاتی ہوا میں، جو پیتی ہوا میں، جو سوتی ہوا میں، جن کے برتن ہوا کے لوگ حیران ہوئے، لوگ پریشان ہو گئے، جیمو گویا شروع ہو گیا۔ علی نے اپنے خطبے کا رخ بدلا۔ علی فرماتے جب میں علی ان کے پاس جاتا ہوں اور تمہارا وہیں پر تعارف کراتا ہوں، وہ بھی حیران ہوتے ہیں، لوگ پھر حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا مولا آپ بھی ان کے پاس جاتے ہیں؟ سرکار علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ہاں میں ان کے پاس جاتا ہوں، اور جب میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو جا کے کہتا ہوں ان اللہ خلق خلق من الارض، عقلہم من الارض، شربہم من الارض، لباسہم من الارض، حتی اوانیہم من الارض، نومہم من الارض۔ سرکار علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں جب ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان کو جا کے کہتا ہوں اللہ نے ایک مخلوق زمین سے خلق کی ہے، جو رہتی زمین پر ہے، سوتی زمین پر ہے، ان کا اٹھنا بھی زمین سے ہے، ان کا بیٹھنا بھی زمین پر ہے، ان کا کھانا بھی زمین سے ہے، ان کا پینا بھی زمین سے۔ علی فرماتے یاد رکھنا نحن حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علینا، یاد رکھنا اس پر بھی میں حجت ہوں، تم پر بھی میں۔ بھی میں حجت، تم پر بھی میں حجت۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی مفسر قرآن سرمایہ ملت آقا فرماتے ہیں اسی خطبے کے دوران ایک صحابی جس کا نام ساسا بن سوحان تھا کھڑا ہو گیا، یا ابن ابی طالب انت افضل ام آدم ابو البشر، کہتا مولا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا آدم ابو البشر افضل ہیں؟ سرکار پوری کائنات کی خوشیاں سمٹ کے چہرے علی پہ علی فرماتے ہیں ساسا تو ایک آدم کی بات کرتا ہے، ساسا تو ایک آدم کی بات کرتا ہے، سید الانبیاء کی ذات کے علاوہ پوری کائنات میں جتنا انبیاء ہیں، جتنا شہداء ہیں، جتنا صلحاء ہیں، جتنا اولیاء ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو یہ سب رعایا نظر آئیں گے علی سردار۔
अली सरदार है ये सब रियाया है। सासा ने कहा मौला दलील दीजिए। मौला मुझे काने करे। सरकार अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं सासा कुरान पढ़, सासा जा कुरान पढ़। कुरान कहता है कि अल्लाह ने आदम को दो बेटे अता किए। आदम के दो बेटे हैं, एक हाबील है एक काबील है। काबील ने हाबील को कत्ल किया। कुरान कहता है अल्लाह ने कुरान में काबील पे लानत की है। सरकार फरमाते सासा अल्लाह ने आदम को दो बेटे अता किए। अल्लाह ने आदम को दो बेटे अता किए, एक कातिल है एक मकतूल है, एक जालिम है एक मजलूम है, एक जन्नती है एक जहन्नमी है। फरमाया सासा याद रखना कभी भी अली और आदम को जो मेरे सरकार फरमाते सासा कभी भी आदम और अली को एक तराजू में न तोलना। आदम के दो बेटे हैं, एक कातिल है एक मकतूल है, एक जालिम है एक मजलूम है, एक जन्नती है एक जहन्नमी है। अल्लाह ने मुझे दो बेटे अता किए, एक हसन है एक हुसैन है। अगर मयार रुतबे की बात है, हसन भी इमाम है हुसैन भी इमाम है, हसन भी हादी है हुसैन भी हादी है। याद रखना हसन भी जन्नत का सरदार, हुसैन भी जन्नत। आदम और अली को कभी एक तराजू में न तोलना। सवाल बदला। सासा फरमाते हैं यब्ना अबी तालिब अंत अफजलु अम नूह नजीयुल। मौला ये बताइए आप अफजल हैं या नूह नजी अफजल है? सरकार फरमाते हैं मैं अफजल हूँ। सासा ने फिर कहा मौला दलील और मुझे काने करे। सरकार फरमाते हैं आदम नूह का असल नाम अब्दुल जब्बार है। उम्मत के मजालिम की वजह से, खौफे खुदा की वजह से, दूसरे असबाब भी हो सकते हैं, हजरत नूह ज्यादा रोया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह ने कहा नूह उम्मत से तंग हो जाओ एक कश्ती बनाओ, जाओ कश्ती बनाओ, इनको बुलाओ, जो आ गया उसे बचा लूंगा, जो ना आया उसे गर्क कर दूंगा। नूह ने कश्ती बनाई। तारीख में लिखता है कि 18,000 जेंस आई, बीवी और बेटा ना आया। 18,000 जेंस आई, बेटा और बीवी ना आए। नूह बुलाता रहे ना आए। बीवी ने कहा सामने वाले पहाड़ पे जाके पनाह लेके बच जाएंगे। नूह फरमाते रहे या अल्लाह मेरा बेटा है इसे बचा ले। अल्लाह ने कहा लैसा मिन अहलिक, तेरा कुछ नहीं लगता। फरमाया सासा याद रख ले नूह की बीवी है, अपनी जन्नत अपने लिए जन्नत नहीं पैदा कर सकी, अपने लिए जन्नत हमवार नहीं कर सकी। अल्लाह ने मुझे ज़हरा अता की है, वो ज़हरा जो कायनात की तमाम ख़वातीन की जन्नतों की सरदार। फिर फरमाया सासा कहते हैं यब्ना अबी तालिब अंत अफजल अम मूसा कलीमुल्लाह। आप अफजल हैं, मूसा कलीम अफजल है। मौला ने कहा सासा जा फिर भी कुरान पढ़, फिर भी कुरान पढ़। कैसे? इमाम फरमाते अल्लाह ने मूसा से कहा जाओ फिरौन सरकश हो गया है, जाओ उसके सामने मेरी वहदानियत की गवाही दो। जाओ उसको कहो अल्लाह तुम्हारा भी रब है, अल्लाह तुमसे पहले वालों का भी रब है, अल्लाह अंबिया का भी रब है। उसको बताओ अल्लाह तमाम कायनात का खालिक है। हजरत मूसा आए फिरौन के दरबार में, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी। हजरत मूसा ने जब गवाही दी, वहीं पर बैठे हुए हवारी जादूगरों ने कुछ रस्सियां फेंकी जो सांप बन गई, मूसा की तरफ जाने लगी। अल्लाह ने आवाज़ कुदरत मूसा तुम भी अपना आसा फेंक दो।
موسیٰ تو بھی اپنا عصا پھینک دو. موسیٰ نے عصا پھینکا, اژدہا بن گیا, تمام سانپوں کو کھا گیا. وہ اژدہا فرعون, اس کے حواری, اس کے درباریوں کی طرف جانے لگا. سب نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں. آئے قرآن سے پوچھتے ہیں آیا اس اژدہا کا اثر جو فرعون, اس کے حواری, اس کے درباریوں پہ پڑا تھا اور وہ ڈر گئے تھے, آیا موسیٰ بھی ڈرا تھا؟ آیا اس کا اثر موسیٰ بھی پڑا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَأَوْجَسَ فِي لَحْمِهِ موسیٰ فرماتی متن موسیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کا گوشت کانپنے لگ گیا. علی فرماتے ہیں ساسا کبھی موسیٰ اور علی کو ایک ترازو میں نہ تولنا. موسیٰ اژدہا سے ڈر گیا, میں وہ علی ہوں جو 3 دن کا تھا, 3 دن کا تھا, 3 دن کا تھا. میں نے اژدہا کے 2 ٹکڑے کیے, اماں نے میرا نام سمتنی امی ہے لگا. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھ دیا. بہت بڑی عظمت ہے علی ابن ابی طالب. بس آخری ایک استدلال پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. خلیل ابن احمد فراہیدی مذہب اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, صاحب علم عروض, عالم علم نحو بھی ہیں. ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی آخری عمر میں, زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے ولایت علی قبول کر لیا. وہ اکثر اوقات کہا کرتے تھے میرے نزدیک میں سنی عالم ہو کے علی کو پہلا امام اور پہلا خلیفہ مانتا. خلیل ابن احمد فرحیدی علی ابن ابی طالب مولا کو پہلا امام, پہلا خلیفہ مانتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ شیخین کی موجودگی میں فلاں 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 شخصیت تو ہے, محمد مصطفیٰ کے بعد بزرگوں نے ان کو اپنا امام بنا دیا تھا, تم کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے استدلال کیا. منطق کی بات میں قضیہ محصورہ, اس میں جو کل ہوتا ہے فلسفی صاحب اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. قضیہ محصورہ میں جو کل ہے اس کل کا بہت دائرہ وسیع ہے. اسی قضیہ محصورہ کو ایک کل کو لے کر خلیل ابن احمد فراہیدی نے استدلال کیا. خلیل ابن احمد فراہیدی فرماتے ہیں یحتاج الکل الیہ, کہتے ہیں پوری کائنات کو علی کے دروازے پہ جھکتا ہوا دیکھا. استغناءہ عن کل, علی کو کسی کے دروازے پہ نہیں دیکھا. کہتا ہے پوری کائنات علی کے دروازے پہ جھکتی ہوئی نظر آتی ہے, علی سب سے بے نیاز نظر آتے ہیں. ہوا دلیل علی چن امام الکل. کہتے ہیں پوری کائنات کا دروازہ علی پہ جھکنا اور علی کا کسی کے دروازے پہ نہ جھکنا, یہی دلیل ہے علی امام الکل, علی پوری کائنات کا امام ہے. بس عزت بھی بڑی تھی, مصیبت بھی بڑی تھی. امر ہوا ہے جناب مسلم بن عقیل کے متعلق. راہ کربلا, راہ امام حسین کے سب سے پہلے شہید ہیں مسلم بن عقیل. روایت کہتی ہے مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت عمر 28 سالہ جوان تھے. علامہ علی نقی نقن رحمت اللہ علیہ قبلہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ مسلم دیباچہ کربلا ہے. 500 صفحے کی کتاب لکھو, 1000 صفحے کی کتاب لکھو, کتاب کے پہلے صفحے میں ایک دیباچہ لکھا جاتا ہے جو پوری کتاب کا مجموعہ ہوتا ہے. علامہ علی نقی نقل فرماتے ہیں جو کربلا میں ظلم ہوا وہی ایک دن میں مسلم سے ہو گیا. اجرکم اللہ.
کربلا میں تلوار چلی، مسلم اکیلے پہ تلوار چلی، کربلا میں نیزے چلے، مسلم اکیلے پہ نیزے چلے، حتیٰ کہ کربلا میں پتھر برسائے گئے، مسلم پہ بھی پتھر برسائے گئے، کربلا میں آگ لگی، مسلم کے جسد پہ آگ لگی۔ اجرکم اللہ، 28 سالہ جوان ہے مسلم۔ امام مظلوم نے ایک دن 15 رمضان تھی، مسلم کو بلایا، فرماتے مسلم کوفہ والوں کے 18,000 خط آ گئے ہیں، مسلم میری طرف سے وکیل بن کے کوفہ جاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، امام مظلوم کربلا نے مسلم کا ایک خط میں تعارف کرایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یا اہل الکوفہ بوئست الیکم رجل مثلی، فرماتے ہیں کوفہ والے ہو، یہ جو بھیج رہا ہوں اسے مسلم نہیں، اسے حسین سمجھنا۔ اجرکم اللہ، امام فرماتے ہیں اسے مسلم نہیں، اسے حسین سمجھنا۔ پھر فرماتے ہیں بوئست الیکم رجل اخی وابن عمی وثقۃ من اہل بیتی، فرماتے یاد رکھنا کوفہ والے ہو، یہ جو آ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا 18 سالہ بھائی ہے۔ امام فرماتے یاد رکھنا، قدر کرنا، تنہا نہ چھوڑ دینا۔ مسلم چلے، 15 رمضان کو چلے، 5 شوال کو مسلم کوفہ پہنچے۔ پہلا قیام مختار سقفی کے گھر میں، مسلم نے امام کا خط لوگوں کو سنایا، گروہ در گروہ لوگ حسین مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت کرنے کے لیے آئے۔ بیعت کرتے کرتے 30,000 کا مجمع دیکھا، 30,000 کا مجمع دیکھ کے مسلم نے مظلوم کربلا کو خط لکھا۔ فرماتے ہیں مولا کوفہ کے حالات ٹھیک ہے، کوفہ والوں کی تلواریں آپ کی حمایت کے لیے تیار ہے، مولا بہنوں کو لے کر، مولا بچوں کو لے کر، مولا بھائیوں کو لے کر کوفے آ جائیے۔ مولا فرماتے ہیں، مسلم فرماتے ہیں مولا آ جائیے۔ میں کہتا ہوں مسلم شہادت سے 27 دن پہلے، توجہ کرنا، مسلم شہادت سے 27 دن پہلے خط لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا بہنوں کو لے کر، بھائیوں کو لے کر آ جائیے۔ 9 ذی الحج کی رات تھی، اکیلا مسلم تھا، دیواروں کو دیکھ کے کہتا تھا کاش کہ کوئی ہوتا جو جا کے میرے مولا کو کہتا مولا کوفے نہ آ جائیے گا، مولا کوفے نہ آئیے گا، مولا یہ تو بے وفا تھے، مولا مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ اجرکم اللہ، ادھر مسلم نے خط لکھا، ادھر اموی جاسوسوں نے خط لکھا، کہا یزید اگر مسلم کچھ دن اور رہے کوفہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس کتے نے ابن زیاد کو بصرہ سے کوفہ بھیجا، یہ آتے ہی اس نے قتل و غارت شروع کر دی، اس نے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا، اس ظالم نے آتے ہی جاسوسوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ حالت یہ ہے مسلم گھروں میں گھر بدلتے جا رہے ہیں، مسلم ایک گھر سے دوسرے گھر بدلے جا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے مسلم نے نماز پڑھائی ہے مختصر تعداد، نماز عشاء کے بعد 30 بندے، مسجد کے بعد جناب مسلم مسجد کے دروازے پہ آئے 10 بندے، مسلم بابل کندہ کے دروازے پہ آئے، جا کے دیکھا مسلم نے نظر یمین و شمالا، مسلم دیکھتے ہیں مسلم کو راستہ بتانے والا نظر نہیں آتا، مسلم کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، اکیلا مسلم ہے، جائے تو کہاں جائے۔ علماء فرماتے ہیں حالت کیا تھی، پردیسی سید تھا، بیگانی نگری تھی، سنسان گلیاں تھی، بند دروازے، اللہ اکبر۔ مسلم بے عنوان صفی، مسلم کی ذمہ داری بنتی ہے، پہلے کے حالات بتائے تھے، اب تازے حالات مولا کو بتائیں۔ اب مسلم جا کے کوشش کرتے ہیں دروازے سے جا کے کوفے سے نکل کر مولا کو اطلاع دے۔ مسلم جس دروازے پہ جاتے ہیں فوج در فوج آئے، پوری رات مسلم کبھی ادھر، پوری رات مسلم کے کبھی ادھر، صبح ہوئی
हालत क्या है। एक टूटी हुई मस्जिद नजर आई, सारा दिन मुस्लिम ने वहीं पर कयाम किया। रात हुई, फिर मुस्लिम दरवाजे पे आए, देखा फौज दर फौज आए। हालत क्या है, 3 दिन तक मुस्लिम की यही हालत रही। तारीख बताती है 3 दिन से मुस्लिम ने ना खाया है, मुस्लिम ने ना पिया है, भूखा प्यासा मुस्लिम। एक रात मुस्लिम रात की अंधेरी में निकले, हालत क्या है, तारीकी इतनी है और भूखो प्यास इतनी है, मुस्लिम कदम कहाँ रखते हैं, कदम पड़ता कहाँ है। खिलाफे तवक्को मुस्लिम ने एक दरवाजे, खुले हुए दरवाजे पे खड़ी हुई मजदूर जिसका नाम तब्बा था, मुस्लिम ने उसे देखा, करीब आए, फरमाया अस्सलाम अलैका या अमत अल्लाह, अलैका सलाम या अब्द अल्लाह। फरमाते हल शुरबतुन मिनल मा'i सबीक, फरमाते हैं थोड़ा सा पानी का जाम दे सकती है। पानी दिया, मुस्लिम ने पिया। पानी पी के मुस्लिम वहीं पर बैठ गए। ये औरत, ये खातून जाम उठाने के लिए आई तो कहती है अवलम तशरिब, पी नहीं लिया। मौला फरमाते पी लिया। कहते शेख कूफे के हालात खराब है, अपने घर की तरफ चला गया। तवज्जो करना, जब इसने कहा कूफा के हालात खराब हैं, अपने घर की तरफ चला गया। घर का नाम सुनना था, मुस्लिम खामोश था, मुस्लिम की आंखें जवाब दे रही थी। तीसरी दफा आई, लहजा बदला, कहती शेख मैं बेवा हूं, मेरे दरवाजे पे कोई बैठे मुझे बर्दाश्त नहीं है। गैरत बनु हाशिम मुस्लिम के चेहरे पे आई। फरमाते हैं माली फी हाज़ल कसर मंज़लम वला अशीरा, बार बार घर का जो कहती है, तू बता जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए, जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए। कहती है कहाँ से हो, मुस्लिम फरमाते हैं मैं मदीना से हूँ। कहा कौन सा मोहल्ला है, दिल पे हाथ रख के जब इसने पूछा ना, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कबीला बनी हाशिम। कहती है नाम क्या है, कहा मुस्लिम बिन अकील, मेरा नाम मुस्लिम है। कहती है आका माफी चाहती हूँ, पहचाना नहीं है, अंदर तशरीफ लाइए। मुस्लिम जब अंदर आए, सारी रात मुस्लिम ने इबादत की है। सुबह फजर की वक्त नमाज के बाद मुस्लिम के कानों पे घोड़ों की टापों की आवाज आई। मुस्लिम ने क्या देखा, मैं कहता रहता हूँ मुसलमानों की फौज थी, मुसलमानों की फौज थी, बुलंद नेज़े थे, चमकती हुई तलवारें थी। कूफा का ऐसा हजूम था, भरे कूफे के मुसलमानों में अकेला मुस्लिम था। जब मुस्लिम ने ये देखा, मुस्लिम ने अमामा पहना, तलवार उठाई, फरमाता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम बाहर आए, खूबसूरत जंग लड़ रहे थे, फौज दर फौज बुलाई जा रही थी। जब इन्होंने देखा कि मुस्लिम को काबू नहीं पाया जा सकता, इन्होंने गड़ा खोदा। मुस्लिम जंग लड़ते लड़ते उस करे में गिर गए। अचानक क्या देखा, कोई इज्तमाई हमला हुआ मुस्लिम पे। कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है। कूफा की औरतें छतों पे चढ़ के गर्म पानी बरसा रही थी। कूफा की औरतें छतों पे चढ़ के ये गर्म आग बरसा रही थी। अकेला था मुस्लिम, गिरफ्तार कर लिया गया, दारुल इमारा की तरफ लेके जा रहे हैं। मुस्लिम को कोई ताना देता है, मुस्लिम खामोश, कोई ताना देता है, मुस्लिम खामोश। दारुल इमारा दरबार में जब लेकर आए तो एक खुशामदी ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम करो। मुस्लिम फरमाते माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा एक ही अमीर है जो ज़हरा का बेटा है। मकामे के बाद इब्न जियाद ने कहा ले जाओ इसे, दारुल इमारा की छत पे गिरा दो। रिवायत कहती है तारीख में, बस अजीजों मेरा खिताब तमाम हो गया। रिवायत कहती है 2 शहीद हैं जिनको पसे गर्दन लिटा के शहीद किया गया। पहला है मुस्लिम, दूसरा है ज़हरा का लाल। मैं कहता हूँ मुस्लिम जब तुम्हें पसे गर्दन लिटाया जा रहा था, ज़िबा किया जा रहा था, तुम्हें देखने वाली बहन नहीं थी। आए मेरा
بہنیں دیکھنے والی تھی جب جناب حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے. مسلم وہ شہید ہے جس کی لاش پہ رسی ڈال کے کبھی کوفہ کی کس گلی, کبھی کوفہ کی کس گلی جناب زہرا تھی کہہ رہی تھی حیا کرو. على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. إلهي قلبي محجوب نفسي معيوب وهواي غالب طاعتي قليل معصيتي كثير فكيف هيلتي يا ستار الغيوب يا غفار الذنوب يا كاشف الكروب اغفر ذنبي كلها بحرمة